کسی کلمہ گو کو اپنے آپ کو مسلم کہلانے پہ کیا اعتراض ہے؟ یہاں پہ اس کے ایمان کی کلی کھل جائے گی. وہ کہتا ہے ہاں میں مسلمان تو ہوں لیکن سنی بھی ہوں، شیعہ بھی ہوں، بریلوی بھی ہوں، دیوبندی بھی ہوں. میں کہتا ہوں اس کے باوجود اگر تمہاری ترجیح، پہلی ترجیح مسلمان ہونا نہیں ہے، مسلم ہونا نہیں ہے، تو پھر تم وہی کچھ ہو جو کہہ رہے ہیں. مسلم ہونے کے لیے پہلی ترجیح کا بھی مسلم ہونا ضروری ہے. تو ہماری پہلی ترجیح مسلم ہونا نہیں رہی، ہماری پہلی ترجیح سنی اور شیعہ ہونا ہے، بریلوی اور دیوبندی ہونا ہے، اہل حدیث اور اہل قرآن ہونا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے وہ اختلافات ختم کر دو، اختلافات رہیں گے، اختلافات رکھ کر بھی ایک جماعت بن کر رہا جا سکتا ہے. ہم اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے درمیان 100 اختلافات ہوں گے، تو کیا ان اختلافات کی بنیاد پہ ہم الگ دھڑے قائم کر لیں؟ ہرگز نہیں. ہمیں بہر قیمت، بہر صورت، بہر حال ایک جماعت بن کر رہنے کا حکم ہے. جتنے اختلافات بھی ہو جائیں، جماعت کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو فلسفہ اسلام نے دیا ہے جماعت کا، ہم اس طرف کیوں نہیں آتے؟ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے ان جماعتوں کے اندر، کسی شخص کو فوراً جماعت چھوڑ جاتا ہے. اسے پتا ہے اس جماعت کو چھوڑنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس جماعت کے ساتھ جڑنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو اصول اسلام نے دیے ہیں اس کے مطابق جماعت کے ساتھ جڑنے سے بھی فرق پڑے گا، جماعت کو چھوڑنے سے بھی فرق پڑے گا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ مسلمانوں وہ جماعت بن جائیں. امت مسلمہ کی تشکیل نو کیا ہے کہ آؤ مسلمانوں، آؤ سنیوں، شیعوں، بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، آؤ تمام فرقوں میں تقسیم مسلمان بھائیوں، آؤ وہ جماعت بن جائیں جس کے ساتھ جڑ کر رہنے میں ہماری فلاح ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، اور جس سے الگ ہونے میں سراسر خسارہ ہے. اب یہ بات کیوں بھلی نہیں لگتی آپ کو؟ آپ وہ کام تو کر رہے ہیں جو اس جماعت کے اندر بھی آ کر کرنا ہے. آپ نے ہر جماعت کے ورکر، ہر جماعت کے وابستگان وہ کام کر رہے ہیں جو یہاں پہ آ کے کرنا ہے. وہاں پہ بھی ایک امیر کی اطاعت کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی ایک امیر کی اطاعت کرنی ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ ہزاروں امراء کی اطاعتیں تمہیں قبول ہیں جن کی قرآن و سنت میں کوئی سند نہیں، اور ایک امیر کی اطاعت تمہیں قبول نہیں جس کا قرآن و سنت میں حکم ہے. یہ جتنی جماعتیں اس وقت وجود میں آ چکی ہیں، نہ ان کی عمارتوں کی کوئی شرعی حیثیت ہے، نہ ان کے اپنے قیام کی کوئی شرعی حیثیت ہے. ہم سب کو جڑ کے رہنا تھا، وہ نہیں رہے. آج وقت ہے آؤ جڑ جائیں. یہ ہے دین کی دعوت. ہم آپس میں جڑ جائیں. یاد رکھیں مسلمانوں کے اندر بہت کمزوریاں ہیں. دین کے ساتھ لگاؤ نہیں رہا، دین کے ساتھ محبت نہیں رہی، دین کے ساتھ وہ انس نہیں رہا، دین کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کر رہے. لیکن اگر وحدت اختیار نہیں کریں گے تو اس سے بھی زیادہ دوری پیدا ہوگی. جب وہ وحدت اختیار کریں گے، آپس میں جڑیں گے، بہت ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، بہت ساری کمزوریاں دور ہو جائیں گی. لیکن وہ الگ الگ رہیں گے، فرقوں میں رہیں گے تو فرقوں کی تعلیمات پر رہیں گے، وحدت میں آئیں گے تو قرآن و سنت کی تعلیمات پر آئیں گے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔